السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ مسان کیا ہے، مسان کی رانی کون ہوتی ہے، مسانی جادو کیسے ہوتا ہے، مسانی جادو کا علاج کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں۔ سب سے پہلے مسان کہتے کس جگہ کو ہے؟ مسان کہتے کس جگہ کو ہے؟ مسان کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں پر مردے جلائے جاتے ہیں، جہاں پر مردے جلائے جاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسان۔ وہاں پر مختلف طرح کی نیگیٹو انرجیاں ہوتی ہیں، مختلف شیطانی بدروحیں، بھوت پریت، پیساچ، ڈاکنی، لاکنی، ہاکنی، سنکھنی، یکشنی، یہ وہ تمام نام ہیں جو کہ شیطانی خونی ارواحوں کے نام ہیں، جو کیا ہیں؟ شیطانی جنات، نیگیٹو انرجی، نیگیٹو پاورز کے نام ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ مسان وہ جگہ ہے جہاں پر اہل ہنود غیر مسلم اپنے مردوں کو جلاتے ہیں۔ وہ جگہ کوئی خاص ایسی جگہ نہیں ہوتی کہ جس جگہ پہ مرضی وہ آ کے مردے جلا دیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ سب سے پہلے کسی بھی جگہ کو مسان بنانے کے لیے وہاں پر ایک خاص قسم کی مسان کی پوجا کی جاتی ہے، اس کی چار دیواری کی جاتی ہے، اور اس کی چاروں دیواروں کے اندر جو پجاری ہوتا ہے وہ وہاں پر کچھ پڑھائیاں کرتا ہے تاکہ مسان کے اندر پیدا ہونے والی جتنی بھی نیگیٹو انرجی ہے وہ مسان کے اندر ہی رہے، وہ جو شیطانی روحیں یہاں آئیں گی وہ اسی چار دیواری کے اندر رہیں، اس سے باہر۔ اس کے بعد وہاں پر مردے جلانے کا انتظام کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ ہمارے ملک کی گورنمنٹ اس کی وہاں سے ویریفیکیشن لینی پڑتی ہے، وہاں سے اجازت لینی پڑتی ہے، اور شمشان رجسٹرڈ ہوتے ہیں جنہیں مسان بھی بولتے ہیں، مرگھٹ بھی بولتے ہیں، جہاں پر ہندو لوگ، غیر مسلم لوگ مردے کو، ضروری نہیں کہ ہندو لوگ ہی مردے جلاتے ہوں، سکھ مذہب بھی مردوں کو جلاتا ہے۔ یہ جو مسان کی رانی ہے یہ کیا ہے؟ مسان میں کون سی چیزیں ہیں جو نیگیٹو انرجی کا کردار سر انجام دیتی ہیں؟ وہ کون سی انرجیز ہیں، ان کے کیا نام ہیں جو مسان میں پرویش کرتی ہیں، مسان میں پائی جاتی ہیں؟ دیکھیں، اہل ہنود کے ہاں غیر مسلموں کی بکس کے اندر ہمیں عام طور پہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہاں پر شیو اور شکتی کا بڑا وہ ہے، بہت زیادہ جو ہے اثر ہے، وہ شیو اور شکتی کو بہت مانتے ہیں، اس کو شیو اور شکتی کو بہت زیادہ وہ مانتے ہیں۔ شیو ایک اگھوری تھا، ایک بہت بڑا ہندوؤں کا، اہل ہنود کا بہت بڑا جادوگر تھا، اور جو شکتی تھی وہ اس کی بیوی تھی، ٹھیک ہو گیا؟ اب ہندو مذہب ایک ہی انسان کی کئی روپوں میں پوجا کرتا ہے، اسی شیو کی بیوی کے کئی روپ ہیں، جیسا کہ بغلا مکھی، بھدر کالی، کالی اور شیرا والی، دھرگا، یہ سارے ایک ہی عورت کے مختلف روپ ہیں، مختلف شکلیں ہیں۔ اسی طریقے سے اس شیو کی ہی بیوی جس کا نام پاروتی تھا، اب میں تھوڑا سا آپ کو اس کا حوالہ بتا دوں۔ ہندو مذہب کے مطابق شیو ایک اگھوری تھا، اوگھڑ بابا تھا، تانترک تھا، جادو کیا کرتا تھا۔ اس نے راجا دکش سے اس کی بیوی، اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا، ٹھیک ہے؟ تو راجا صاحب نے رشتہ دینے سے انکار کیا، تو خیر جیسے تیسے کرا کے وہ اس کی بیٹی کا رشتہ اس نے لے لیا۔ تو جیسے ہم لوگ دعوت کرتے ہیں، خیرات وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، تو ہندو مذہب ایسے یگ کرتے ہیں، ہون کرتے ہیں۔ ہون بہت بڑے، ہون اور یگ میں بھی فرق ہے۔ وہ 108 اپنے مذہبی لوگوں کو بلاتے ہیں اور بڑا سارا آگ کا کھڈا کھود کے اس کے گرد وہ 108 آدمی بیٹھ کر مخصوص قسم کی ان کی مذہبی رسومات ہوتی ہیں جسے ہون یا یگ کہتے ہیں، اور وہ بہت بڑا کھڈا کھودتے ہیں جس میں آگ کو جلاتے ہیں، کیونکہ وہ اگنی کو خدا سمجھتے ہیں، وہ لوگ آگ کی پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔
اب وہ رشتہ تو شیو کو مل گیا. اب اس کے باپ نے ایک بہت بڑا یگ کرایا, بہت بڑا ہون کرایا. تو اس میں اس نے اس کی بھی بیٹی بھی چلی گئی. چونکہ اس کا باپ اس کے شوہر کو ناپسند کرتا تھا تو وہ شیو کو بھی ساتھ لے گئی. وہاں جا کر اس کے باپ نے اس کو بہت برا بھلا کہا, اس کے شوہر کو. تو یہ دیکھ کر بیٹی نے وہ جو آگ جل رہی تھی اس میں زندہ چھلانگ لگا دی, اور وہ لڑکی, وہ عورت مر کے, جھلس کے مر گئی. اسی وجہ سے اس کو دیوی ستی کا بھی نام دیا جاتا ہے. ستی کہتے ہیں جو زندہ آگ میں جل جائے, جو زندہ آگ میں جل جائے اس کو ستی کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب جب وہ جل گئی تو شیو نے جا کر اس جلے ہوئے اس کے جسم کو اٹھا لیا اور کاندھے پہ رکھ کے پاگل ہو گیا, اور تانڈڑ ایک خاص قسم کا رقص ناچنا شروع کر دیا. اور وہ چونکہ ایک بہت بڑا جادوگر تھا, بہت بڑی اس کے پاس نیگیٹو پاورز تھیں, تو ہندو مذہب کے مطابق, کیا ہندو مذہب کے مطابق زمین پہ زلزلہ آنا شروع ہو گیا. تو اس کو روکنے کے لیے ہندوؤں کا ایک مصنوعی خدا, ہندوؤں کے ایک نا خدا وشنو نے, اس کے پاس ایک چکر تھا. موویوں میں اکثر شاید آپ نے دیکھا ہو, ایک گول سا چکر ہوتا ہے, وہ ایسے گول گول گھومتا ہے اور جس کو جا کے لگتا ہے وہ چیز اس کو کاٹ دیتا ہے. جب اس نے وہ چکر چھوڑا تو وہ جا کر اس عورت کے, وہ جو اٹھا کے رو رہا تھا اور پاگل ہو چکا تھا وہ بھولے ناتھ شیو, اس نے کہا کہ یہ اس عورت کی وجہ سے رو رہا ہے, لہذا اس عورت کے جسم کے اگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے تو پھر یہ رونا خود بخود بند کر دے گا, ختم کر دے گا. اس عورت کو جا کر وہ لگا تو اس کے ٹکڑے ہوئے. بعض ہندو روایت مانتا ہوں ہندو پرمپرا کے مطابق کہ اس کے 51 ٹکڑے ہوئے, بعض کہتے ہیں اس کے 52 ٹکڑے ہوئے. اور وہ جہاں جہاں پر گرے, آج وہاں پر ماتا کی یاد میں وہاں پر مندر بنائے ہوئے ان لوگوں نے. ماتا کے سدھ مندر بولتے ہیں ان کو, ماتا کے سدھ مندر. ٹھیک ہے. اچھا, پاکستان میں بھی, ہمارے ملک میں بھی ایک ٹکڑا گرا ہندو مذہب کے مطابق. سر کا ٹکڑا ہمارے ملک میں گرا. کہاں پہ؟ کلات سے آگے, کلات بلوچستان سے آگے, وہاں پر اس کا سر گرا. اور وہ جو وہاں پر اس کا سر گرا تو انہوں نے وہاں پر سر کا مندر بنا دیا. کیا کر دیا؟ سر کا مندر بنا دیا. جہاں جہاں پر جو ٹکڑا اس ستی کا گرتا گیا انہوں نے اسی چیز کا وہاں پر مندر بنا دیا. یعنی کہیں پر اس کی زبان گری تو زبان کا مندر بنا دیا, کہیں پر اس کا پیٹ گرا تو پیٹ کا مندر بنا دیا, کہیں پر پاؤں گرا تو پاؤں کا مندر بنا دیا. تو پاکستان میں کلات سے آگے کر کے بلوچستان سائڈ پہ ہنجلاگ ماتا کا جو مندر ہے, ہنجلاگ دیوی کا جو مندر ہے, جسے نانی کا مندر بھی بولتے ہیں, وہ وہی مندر ہے ہندوؤں کا جہاں پر اس عورت کا سر گرا تھا. کیا؟ سر گرا تھا. لہذا اس کی یاد میں انہوں نے وہاں پر سر کا مندر بنا رکھا ہے. ٹھیک ہو گیا. وہاں پر دنیا بھر سے ہندو لوگ آتے ہیں اور وہاں پر اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں. اسی عورت کا ایک روپ ہے مسان کی رانی. میں نے آپ کو مسان سمجھا دیا. مسان کیا ہے؟ جہاں پر ہندو لوگ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں, وہاں پر نیگیٹو انرجیاں ہوتی ہیں, اس جگہ کو مسان یا شمشان کہتے ہیں. اب وہاں کی انچارج کون ہے؟ وہاں تو کافی ساری نیگیٹو انرجیز ہیں, تو ان میں جو سب سے بڑی سرپنچ ہے وہ ہے مسان کی رانی. اور اس مسان کی رانی کا بھی میں نے اب آپ کو تعارف کرا دیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے پھر زیر اثر کلوے ہیں, کچا کلوا, پکا کلوا, اور اس کے علاوہ اس کے نیچے کئی طرح کی لاکھوں قسم کی ڈاکنیاں ہیں, لاکنیاں ہیں, ساکھنیاں ہیں, پیساچنیاں ہیں, یکشنیاں ہیں. یہ وہ تمام نام ہیں جو شیطانی انرجیز کے ہیں, جو اس کے ساتھ رہتی ہیں, اور جن کی غذا انسانی گوشت, انسان کے ناخن, انسانی سیمن, انسانی فضلہ, انسانی پیشاب اور دوسری غلاظت, شراب اور دوسری غیر شرعی چیزیں ہیں. وہ ان کی مرغوب غذائیں ہیں. اب جو تانترک لوگ تھے وہ کسی دور میں, اب تو مجھے نہیں لگتا کہ شاید کوئی مسان کی رانی کا سدھ تانترک ہو. پہلے زمانے میں کسی دور میں یہ ہوتے تھے, ہمارے پاکستان میں بھی ہوا کرتے تھے. میں بلکہ ایک تانترک کو جانتا بھی تھا, تو خیر وہ ایکسپائر ہو گیا.
تو اس کے پاس ایک بہت بڑی نیگیٹو انرجی تھی، وہ چیزوں کو انسانوں کے سامنے کر دیا کرتا تھا اور بہت کچھ ایسا کر دیا کرتا تھا جو کہ انسانی آنکھ یا انسانی دماغ ماننے سے انکار کرتا ہے۔ لالو ملنگ اس کا نام تھا، لالو ملنگ، میر پور خاص میں رہا کرتا تھا۔ خیر بات لمبی ہو جائے گی۔ تو وہ مسان کی رانی اس نے سدھ کر رکھی تھی۔ جس بھی عامل کے پاس یہ مسان کی رانی ہوتی ہے اس کی بیوی مر جاتی ہے، اس کے گھر اہل و عیال والے آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک یا تو اس کو چھوڑ جاتے ہیں یا پھر وہ بھی مر جاتے ہیں۔ مسان کی رانی اپنے سدھ تانترک کو، جس کی یہ تسخیر میں ہوتی ہے، اس کو، اس کے خاندان کو مار کے اس کو اکیلا کر دیتی ہے۔ پھر آخر میں وہ عامل بھی مر جاتا ہے، اس کا وزن آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہم بات کرتے ہیں کہ مسان کی رانی کو سدھ کیسے کیا جاتا ہے۔ تانترک لوگ غیر فطری، غیر شرعی اور غیر اسلامی حرکات و سکنات کرتے ہیں جن کا یہاں پر نام لینا میرے خیال میں مناسب سوٹ نہیں کرتا، جو وہ کام کرتے ہیں۔ تاہم کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایز اے نالج۔ میں جتنی اپنی ویڈیوز بناتا ہوں اہل حنود کے متعلق، بلیک میجک کے متعلق، جادو کے متعلق، سفلی کے متعلق، وہ صرف اور صرف جادو کی حقیقت کو ایکسپوز کرنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں، نہ کہ جادو سکھانے کے لیے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ذاتی عقیدہ ہے میرا کہ کائنات میں جو سب سے بڑی ذات رب العزت کی ذات ہے، اور ہم توحید پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ اس کا ہمیں کسی کو سرٹیفکیٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ اللہ کی توحید اور رسول اللہ کی رسالت اور اللہ کے نبی کے خاتم النبیین ہونے، ملائکہ، آسمانی کتابیں، قرآن پاک اور تمام اسلام کے ارکان کو ہم ماننے والے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں جادو کو ایکسپوز کرنے کے لیے، جادو کی حقیقت کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کو یہ چیزیں پڑھاتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جادوگر کس قدر خونخوار اور یہ جنگلی درندے ہیں۔ کیوں اسلام نے فرمایا کہ جادو کرنے اور کرانے والا دونوں کافر ہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ لہذا ہم اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کو بچائیں، اور جادو کو میں ایکسپوز کرتا ہوں تاکہ ہم لوگ اپنے ایمان کو بچائیں اور جادوگروں کے پاس جانا چھوڑ دیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور توحید پہ آ جائیں، اور کاروائیں سورہ اخلاص کا حصہ بن کر اپنے گھر کے مسائل کو خود حل کریں اللہ کے قرآن کے ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ جو تانترک اس کو سدھ کرتے ہیں، اس کے سدھ کرنے کا، اس کی سدھی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ شمشان میں جاتے ہیں اور 40 دن تک خود کو مخصوص کر لیتے ہیں، ایک جگہ پہ خود کو چھپا لیتے ہیں اور وہاں پر وہ رہتے ہیں اور تمام طرح کی برائیاں کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور اس کو بھوگ لگاتے ہیں۔ بھوگ کہتے ہیں کہ اس کو توشہ دیتے ہیں، جیسے ہم نورانی علوم میں جنات یا ہمزاد یا دوسرے موکلین کی ارواح کے لیے توشہ رکھتے ہیں، ان کے لیے تحفہ رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی اس کے آواہن کے لیے، اس کو بلانے کے لیے خاص قسم کی کچھ چیزیں رکھتے ہیں، جن میں شراب قسم اول، پتاشے 2 عدد، 2 لونگ کے جوڑے، زعفران، کالا عطر اور گوشت اور کالا کپڑا یا ایک زندہ جانور کی بلی، کالے بکرے کی، کالے مرغے کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور پھر جلتی ہوئی چتاؤں یعنی جلتے ہوئے مردوں کے آگے بیٹھ کر یہ خاص قسم کی کریائیں کرتے ہیں، خاص قسم کا ایک جادو کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ خاص قسم کا ایک جادو کرتے ہیں۔ اچھا، وہ جادو ایسا ہے کہ اس جادو کی بدولت، اس جادو کی بدولت، اس شمشان کی رانی کی جو روح وہاں پھر رہی ہوتی ہے، نیگیٹو انرجی، وہ وہاں پر آتی ہے، اور اس کو سدھ صحیح کاموں کے لیے نہیں کیا جاتا، ہمیشہ اس کو برے کاموں کے لیے سدھ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جب یہ سدھ ہو جاتی ہے پھر یہ اس کی چوکی لگائی جاتی ہے، مسان کی رانی کی چوکی لگائی جاتی ہے۔ چوکی لگا کے ایک صاف کپڑا اس کے اوپر بچھا کے، اس کی فوٹو رکھ کے یا اس کی مورتی بنا کے سامنے گھی کا دیپک جلایا جاتا ہے، یعنی ایک گھی کا چراغ جلایا جاتا ہے، اور وہاں پر عطر چھڑکا جاتا ہے، کالا عطر چھڑکا جاتا ہے، اور کالا تیل، کالے رنگ کے تیل میں دیا جلایا جاتا ہے، یا پھر گائے کا گھی کے اندر کالا رنگ ڈال کے اس کا دیا جلایا جاتا ہے،
اور وہاں پر اس کو بھوگ لگایا جاتا ہے، اس کے کھانے کے لیے کچھ چیزیں رکھ کے اور ایک پیالہ شراب کا رکھ کے وہ لوگ معاذ اللہ منتر تنتر اور دوسری غیر شرعی اور گندے افعال کر کے اس کو بلاتے ہیں۔ جب یہ گندی چیزیں وہاں پر آ جاتی ہیں تو وہ پھر اس کو کام ذمہ لگاتے ہیں، کسی پر مسلط کرتے ہیں۔ جب یہ چیز مسان کی رانی کسی پر مسلط ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے جس گھر میں یہ جاتی ہے تو اس گھر میں سڑے ہوئے گوشت کی سمیل آتی ہے، جیسے کچا گوشت جل رہا ہو، کچا گوشت جل رہا۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جیسے مچھلی جل رہی ہو، مچھلی کچی مچھلی کی بو ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے واش روم کی بو ہوتی ہے، انسانی غلاظت کی بدبو ہوتی ہے، پھر ایسے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ بدبو بڑھتی جاتی ہے، پھر گھر کے اندر خون کے چھینٹے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گھر کے اندر اگر کوئی حاملہ عورت پر اس کی چوکی ماری جاتی ہے تو پھر اس کا حمل ضائع ہو سکتا ہے، وہ شوہر سے نفرت کرنا شروع ہو جاتی ہے، میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ طلاقیں ہو جاتی ہیں، حادثات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ وغیرہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ناگہانی اچانک حادثات، اچانک موت، بڑے بڑے کرائسس اور نقصانات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آہستہ 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 وقت کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو ہے نا ایک بہت بڑی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، جس سے وہاں پہ بڑے بڑے نقصان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ انسان کے جسم سے بھی اس کو غلاظت کی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، انسان کے جسم سے خود سے اس کو ایک غلاظت کی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ اچھا، اس کی کچھ علامتیں میں آپ کو اور بھی بتا دوں کہ جس عورتوں کے جسم کے اوپر نشانات بننا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے وہ ہمارے پاس ایک مریضہ آتی ہے تو جسم کے اوپر دھاریں بننا شروع ہو جاتی ہیں، معدہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، تمام میڈیکل ٹیسٹ ٹھیک آئیں گے لیکن مریض پھر بھی شدت کی حالت کا بیمار ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ جتنا بھی علاج و معالجہ کریں گے مریض ٹھیک ہونے کی بجائے آہستہ آہستہ زیادہ بیمار ہونے لگ جائے گا اور مریض نفسیاتی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے علاج کی طرف، کیونکہ یہ سب سے خطرناک جادو ہے، یہ سب سے خطرناک جادو ہے، اور جس پر کالی مسانی کی چوکی یا مسان کی رانی کی چوکی لگائی جاتی ہے اس کی دنیا اجڑ کر رہ جاتی ہے۔ دیکھیں، جو ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں اس کا ذاتی مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک نالج پہنچے۔ اگر کوئی شخص، اللہ نہ کرے، اللہ آپ کی میری پوری رسول کی امت کی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اگر کوئی شخص اس طرح کے جادو کا شکار ہے تو اس کو اویئرنیس ملے اور وہ اپنے جادو کا بہتر طور پر علاج کر سکے گھر بیٹھے، کیونکہ معاشرے میں اب عاملین لوگوں نے پیشہ ور عامل آ گئے ہیں، اب وہ اپنے جیسے ان کی ہماری یہ ویڈیو چل رہی ہے تو نیچے ان کے نمبر چل رہے ہوتے ہیں، فار اپوائنٹمنٹ، ہم سے بات کرنے کے لیے ہماری اپوائنٹمنٹ بک کریں، ہمیں فیس دیں۔ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، میں نے ایک یوٹیوب پہ چینل دیکھا، شروع میں تو وہ بہت اچھا چلا اور اس نے کہا جی میں آپ کو یہ سکھاؤں گا اور وہ سکھاؤں گا، جب وہ وائرل ہو گیا تو اب انہوں نے بھی 5,000 اپنی مشورہ فیس رکھ لی، 6,000 تعویذات کی فیس رکھ لی۔ اللہ اکبر! اب کہاں مریض ٹھیک ہوں گے؟ تو خدا را امت پریشان ہے، امت کو خیر کا پیغام دیں، اسے اللہ کا نام دیں۔ لوگ رب کو بھول کر اگر آپ کے پاس آئے تو آپ انہیں واپس اللہ تک پہنچا دیں، آپ انہیں اللہ کا وے دیں، آپ انہیں حقیقت بتائیں کہ جادو کفر اور شرک سے ہوتا ہے اور توحید ہی جادو کو کاٹ سکتی ہے۔ اسے سورہ توحید دیں، اسے سورہ اخلاص پڑھنے کو دیں۔ بلا شبہ جادو کا علاج سورہ اخلاص میں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ جادو کفر اور شرک سے ہوتا ہے، کفر اور شرک کی جو ضد ہے وہ توحید ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کے علاج کی طرف آتے ہیں۔ اس کا علاج ہم سورہ اخلاص سے ایسے کریں گے کہ کسی کے اوپر اگر مسان کی چوکی ماری گئی ہے، کسی کے اوپر اگر مسان کی چوکی ماری گئی ہے تو اس کو کیسے ہٹائیں گے؟ اس کے لیے سب سے پہلے ہم ہفتے کے دن ایک کالے رنگ کا مرغا لیں گے اور اسے خانہ کعبہ کی طرف کر کے اس کو ذبح کریں گے، تکبیر پڑھ کر اللہ کی رضا کے لیے اس کو حلال کریں گے۔ ٹھیک ہے؟
اللہ کی رضا کے لیے اس کو حلال کریں گے، اس کو ذبح کریں گے، اس کا خون روک لیں گے، اس کا خون روک لیں گے، اور اس کا خون روک کر اس کے اندر تھوڑا سا کلونجی کا تیل ملا دیں گے، اور اس تیل کے اوپر 313 بار سورہ اخلاص پڑھ کر دم کیا ہوا ہونا چاہیے۔ اس تیل کے اندر اس مرغے کا خون ملا کے بروز ہفتہ زحل سے منسوب ہے، اور زحل نحاس اکبر ہے، اور اس کا متعلقہ رنگ کالا ہے، اس وجہ سے ہم ہفتے کے دن کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس تیل اور خون کو آپس میں مکس کر لیں گے، اور مکس کرنے کے بعد اس کی ہم مریض کو مالش کرائیں گے، گردن سے لے کر پاؤں تک۔ 2 سے 2.5 گھنٹے کے بعد اس کو روحانی غسل کرائیں گے۔ روحانی غسل کیا ہے کہ وہ نہاتا رہے اور بیت الخلاء والی دعا کو پڑھتا رہے، نہاتا رہے، اور بیت الخلاء کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس دعا کو پڑھتا رہے دل ہی دل میں، اور نہاتا رہے، اپنے بدن کو مل چھان دے، صاف کر دے، اور غسل کر لے۔ اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے کہ 1111 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ عطر کے اوپر دم کرنا ہے، پانی کے اوپر دم کرنا ہے، اور تیل کے اوپر دم کرنا ہے۔ وہ عطر وہ قرآن پاک کو لگائے، اپنے جسم پہ لگائے، اپنے کپڑوں کو لگائے، داڑھی مبارک سر میں لگائے، اور روزانہ لگاتا رہے۔ قرآن کو بھی لگائے، وہی عطر خود کو بھی لگائے، جائے نماز کو بھی لگائے، اور وہی عطر خود کو بھی لگائے۔ یہ جو نیگیٹو انرجیز ہیں نا، یہ جو شیطانی جنات ہیں، ان کی آپ کو ایک کمزوری بتاؤں؟ خوشبو ان کی بہت بڑی کمزوری ہے، توحید ان کی بہت بڑی کمزوری ہے، اللہ کا قرآن ان کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ 1111 بار 11 دن سورہ اخلاص پڑھیں، ہر دفعہ بسم اللہ ساتھ پڑھنی ہے، اور 313 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے، اور 313 بار یا کہارو الکہارو، یا کہارو الکہارو، یہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کے عطر کے اوپر دم کر دیں، پانی کے اوپر دم کر دیں، اور تیل کے اوپر دم کر دیں۔ وہ پانی مریض یا مریضہ کو پلائیں، تیل سے ناف تک اس کی مالش کریں، اور عطر اس کو لگائیں۔ 11 دن تک یہ علاج کریں۔ 11 دن کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1002 دفعہ، کیونکہ سورہ اخلاص کے عدد کتنے ہیں؟ 1002۔ 1002 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے بسم اللہ کے ساتھ، پھر پانی کے اوپر دم کر دیں، اور یہ پانی صرف 3 دن تک اس کو پلائیں۔ جب پیاس لگے یہی پانی پینا ہے، جب پیاس لگے یہی پانی پینا ہے۔ یہ 3 دن تک کرنا ہے آپ نے۔ انشاءاللہ العزیز کیسا بھی خطرناک سے خطرناک جادو ہوگا نا، وہ ختم ہو جائے، وہ تمام کا تمام۔ اب اس میں نے کوئی مشکل تعویذ نہیں بتایا کہ آپ پہلے جاؤ یہ تعویذ لکھو، یہ زکوٰۃ دو، یہ عمل کرو۔ جو لوگ سورہ اخلاص کے ہمارے کاروان کا حصہ ہیں اور پہلے دن سے سورہ اخلاص ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں، وہ یہ عمل کر کے دیکھیں۔ اور جو عامل حضرات ہیں، جو اسٹوڈنٹ مجھ سے سیکھ رہے ہیں میرے، ان تمام کو میری طرف سے اس عمل کی اجازت ہے، لیکن عام آدمی اس کے علاج میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، ورنہ وہ مسان کی رانی اس پر ایسی رجت ڈالے گی کہ وہ اور اپنے مسائل میں دھس جائے گا۔ وہ سب سے پہلے ہم سے اجازت لے یا کسی عامل با عمل سے یہ عمل کرائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگر آپ کا کوئی سوال ہے اسی نشست کے متعلق، مسان کے جادو کے متعلق، یا کسی اور جادو کی خطرناک قسم کے متعلق، تو آپ ہمیں لکھیے، ہمارے اسی کلاس کی نشست کے نیچے کامنٹ باکس میں لکھیے، تو انشاءاللہ میں آپ کا کوئی بھی روحانی یا جسمانی مسئلہ ہوگا تو اس کا میں آپ کو حل دوں گا انشاءاللہ، اور قرآن و سنت سے میں آپ کو اس کا علاج بتاؤں گا۔ بلا شبہ قرآن شفا ہے، اور قرآن مومنین کے لیے رحمت اور شفا بنا کر نازل کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔